من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق چند ضروری گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کا پہلا جز عقیدہ توحید ہے. دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کے کئی پہلو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنانا اور آپ کی اطاعت کرنا. لیکن جو پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص اور نمایاں ہے وہ ختم نبوت ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو بھی رسول ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی رسول ماننے کی حد تک ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ایسے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دیگر انبیاء کو بھی مانیں. حتیٰ کہ اگر کسی ایک نبی کی بے ادبی، اور نعوذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، وہ کفر ہے. خود آپ چھٹے پارے کے شروع میں جا کے مطالعہ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعض انبیاء کو تو ہم مانتے ہیں لیکن بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ بیچ میں ایک اور راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. تو انبیاء تو سب ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کی خاص کیفیت ہے وہ ختم نبوت ہے.
صرف آپ کو اللہ کا رسول نہیں ماننا بلکہ آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے۔ اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں بھی بیان ہے، احادیث میں بھی بیان ہے، اور 14 صدیوں سے امت کا اس پر اجماع بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اگر کوئی اس عقیدے سے منحرف ہوتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں اور بہت بڑے فتنے ہیں، دن بدن ایک نیا شوشہ، ایک نیا فتنہ، تو وہاں اس عقیدہ ختم نبوت کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف انداز سے۔ اللہ کا یہ ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے کہ یہ عقیدہ جیسے قرآن اور حدیث میں ہے، بالکل اسی طرح ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کفار کو، بالخصوص قادیانیوں کو اور ختم نبوت کے منکرین کو یہ بات بڑی کھٹکتی ہے اور بڑی چبھتی ہے، کیونکہ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے علماء سناتے رہیں تو لوگ نہیں مانتے۔ جب ملک کا آئین بھی یہ بنا ہوا ہے تو اب یہ بات انہیں بڑی چبھتی ہے، اس لیے آئے روز اس پر کوئی تبصرہ، کوئی اعتراض، تاکہ جس بات پر بحث چھڑ جائے اس بات کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے دل و دماغ میں۔ اور ویسے بھی آج کا جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا ہے، اور ربیع الثانی میں خلیفہ بلا فصل، یار غار اور یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو پہلا کام نمایاں طور پہ ہوا وہ ختم نبوت کا کام، اس لیے انشاءاللہ اگلے جمعے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ ختم نبوت کا سپاہی ابو بکر صدیق بن کر آئے، تو عقیدہ ختم نبوت بھی ہماری بنیاد ہے اسلام کی، اس پر 2-4 باتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور پڑھنا شروع کریں، ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم ہے۔ آپ شروع میں ہی دیکھیں، سورۃ البقرہ نکالے شروع سے، اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رب کی دی ہوئی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور اس سے اگلی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام کے ساتھ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مقدس کے ساتھ، وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ ذرا غور کریں آپ تو مسئلہ ختم نبوت یہاں ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر کیا، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر کیا، لیکن آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں۔ بولیں جی شاباش۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد وحی کوئی نہیں، ورنہ اگر وحی کوئی اور بھی آنی ہوتی تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا ذکر کیا ہے، آپ سے پہلے اترنے والی وحی کا جو انبیاء پر اللہ نے اتاری ہے، اگر بعد میں بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے، وما انزل من بعد کا بھی کہتے، لیکن وما انزل من قبل کا تو ہے، ما انزل من بعد کا کوئی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک انداز دیکھیں دیگر انبیاء کی دعوت کا اور تعارف کا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انداز کو دیکھیں تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پہلے جتنے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے وہ اپنی قوموں کی نبی تھے، اور ہمارے نبی پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اور جب انہوں نے اپنی دعوت شروع کی تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کس کی طرف نبی بنایا جی؟ بولو، اپنی قوم کی طرف۔ انہوں نے اعلان میں بھی یا قوم کا لفظ فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور جب ہود علیہ السلام نے دعوت دینا شروع فرمائی تو قال یا قوم، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنایا، انہوں نے بھی جا کر اپنی قوم سمود سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا لوگوں جتنے نبی بھی آئے اپنی قوموں کی طرف ہم نے بھیجے، اپنی اپنی قوم کو وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی خاتم المرسلین کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، رحمت کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا وَإِلَىٰ قُرَيْشَ أَخَاهُمْ مُحَمَّدًا، نانا ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ نہیں فرمایا ہم نے قریش کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے وہاں تک کے لیے میرے حبیب ہم نے تجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو باقی انبیاء کی طرح یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے روئے زمین کے بسنے والے لوگوں میں تم سب سے کہتا ہوں تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ باقی انبیاء قوم کو دعوت دیتے تھے کیونکہ اللہ نے بھیجا قوم کی طرف تھا، ہمارے نبی کو اللہ نے قوم کی طرف نہیں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ باقی نبی للقوم تھے اور ہمارے نبی للناس ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باقی نبی للقوم تھے اور ہمارے نبی بولو للناس۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چار چیزیں للناس ہیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر ایک کعبہ، بیت اللہ شریف۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ شریف جو ہے، وضع للناس، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ہم نے پوری انسانیت کے لیے قبلہ بنا دیا ہے، وضع للناس۔ نمبر دو فرماتے ہیں قرآن کریم، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، او دنیا والو ہم نے قرآن بھی کسی ایک علاقے اور قوم کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اور نمبر تین فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے نبی بھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور جب نبی اتنی شان والا تو نمبر چار امت کو بھی اعزاز دیا اور اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سبحان اللہ۔ تم بھی بہترین امت ہو، تمہیں بھی میں نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس،
नबी भी लिन्नास, उम्मत भी लिन्नास। काबे के बाद काबा कोई नहीं, नबी के बाद नबी कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं, उम्मत के बाद कोई और उम्मत। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कहो बेशक। अगर कोई आपके बाद नबूवत का दावा करता है तो वो दावे में क्या है? झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े बड़े झूठे आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नबी मानो, लेकिन याद रखना मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। कुरान की एक आयत और सुन ले, फिर आपको हदीस सुनाते हैं। मैंने जो आपके सामने तिलावत की सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह, लोगों ने कहा हज़रत ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, चूँकि आपने उनको बेटा बनाया हुआ था, ये एक अलग तफसीली मौजू है, अपने मकाम पर बयान करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी पाक का बड़ा बेटा भी कोई नहीं और आप अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं। सुनिए ज़रा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीन। ओ दुनिया वालों सुनो, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप। देखो जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तो थी, ये एक शुबह है इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर किसी के ज़हन में सवाल ना रह जाए। आपके बच्चे थे, इब्राहीम आपके बेटे, कासिम आपके बेटे, अब्दुल्ला आपके बेटे, जिनके लक़ब तैयब और ताहिर थे। आपके 3 बेटे थे, 4 बेटियाँ थीं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। और आपके 3 बेटे थे, कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला जो है, इनके 2 लक़ब हैं, तैयब और ताहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से तैयब कहते, अम्मा खदीजा प्यार से ताहिर कह देते। तो आपके बेटे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह फरमाते हैं किसी मर्द के आप बाप नहीं हैं, तो आपके तो बेटे थे। एक सवाल पैदा होता है, मैं उसका जवाब अर्ज़ कर दूँ कि आपके जो बेटे थे ना, वो बचपन में फौत हुए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको रजुल अरबी में नहीं कहा जाता, छोटे बच्चे को सभी स्वाद के साथ कहा जाता है। बड़ा हो जाए थोड़ा सा तिफल कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बच्चा, लड़का और मर्द। तो यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं किसी बड़े मर्द के आप बाप नहीं, बच्चे तो थे आपके, बचपन में ही फौत हो गए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीन। जैसे सबको ये मालूम है आपके बच्चे बचपन में फौत हो गए थे, बड़े कोई नहीं हुए, ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए आप अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ये पता है ना आप अल्लाह के रसूल हैं, इसी तरह ये बात भी जाननी चाहिए व खातमन नबीन, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप अल्लाह के बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, ज़िंदगी मुबारक में एक बदबख्त ने नबूवत का दावा कर दिया, जिसका नाम है मुसैलमा। क्या नाम है उसका? मुसैलमा कज़्ज़ाब। नाम मुसैलमा था, लेकिन झूठा इतने बड़ी चबल उसने मारी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कज़्ज़ाब कहा, तो अब उसके नाम का गोया कि हिस्सा बन गया मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने नबूवत का दावा कर दिया। उस बदबख्त ने अल्लाह के नबी की तरफ ख़त भी लिखा, और ख़त में लिखता है आप भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह करते हैं, मिलजुल कर निज़ाम चलाते हैं, आधी ज़मीन पर आप हुकूमत करें और आधी ज़मीन पर मैं हुकूमत करता हूँ। चूँकि लालच थी, मकसद उसका बड़ा ही था, वरना कोई उससे पूछता, कारी शेर मोहम्मद साहब होते तो ज़रूर पूछते, पर तू नबी में या तू पटवारी है कि तू आते ही ज़मीन बांटना शुरू कर दी। तू नबी का काम ज़मीनें बांटना होता है? और बोले जी नहीं, तू चंगा नबी है। उधर दावा नबूवत का और बंटवारे ज़मीनों के, आधी ज़मीन आप ले लें, आधी मैं ले लेता हूँ, मिलजुल के निज़ाम चलाएंगे, मिलजुल कर हुकूमत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लिखो ख़त इसको। जवाब में आपने लिखवाया मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसैलमतिल कज़्ज़ाब। ये ख़त अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से झूठे मुसैलमा की तरफ है। फिर आगे लिखवाया आपने, बेवकूफ़ आदमी, ज़मीन न तेरी है न मेरी है, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह। ज़मीन सारी किसकी है? सच्चे नबी की सच्ची बातें, सच्चे नबी की बोलो सच्ची बातें, और झूठे नबी की झूठी बातें।
آخر زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، ہم حکومت کرنے نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے گا حکومت دے گا، ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے خط لکھوایا، اوپر آپ نے مہر لگائی، آپ جانتے ہیں نا آپ کی انگوٹھی میں وہ نقش بنا ہوا تھا مہر کا، اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام اوپر، اس کے نیچے رسول، اس کے نیچے محمد، یعنی نیچے سے اوپر پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین سے لکھواتے اور اس کے اوپر وہ مہر لگا دیتے، اور وہ خط چلے جاتے۔ آپ نے سلطانی بادشاہوں کو بھی لکھے خط، اور اس بدبخت کو بھی آپ نے خط کا جواب لکھوایا۔ آپ نے خط بند کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس خط کو لے جائے اور جا کر اس بدبخت کے ہاتھ میں تھما کے آئے، کسی دوسرے کو نہیں دینا۔ یہ جو باہر بھائی باتیں کر رہے ذرا برائے مہربانی خاموشی کے ساتھ اندر آ جائیں، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، جزاک اللہ، اندر آ جائیں۔ آپ نے خط بند کروایا، اوپر مہر لگائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ خط اس کے ہاتھ کے اندر دے کر آؤ۔ ایک حبیب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچتے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ خدمت مجھے میرے حوالے کریں، میں دے گا۔ آپ فرمایا اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں دینا۔ کہا یا رسول اللہ میں زندہ رہا تو ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حبیب انصاری وہ خط لے کر چلے گئے۔ اب وہاں گئے، ظاہر بات ہے ملاقات اس سے اتنی آسانی سے کہاں ہوتی تھی، کئی دن لگ گئے، کسی دوسرے کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا خط اس کے ہاتھ میں دینا ہے، اس سے ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ کئی دنوں بعد ملاقات کا ٹائم ملا، اس کے دربار میں گئے اور جا کر وہ خط اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بتایا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ اس نے وہ خط کھولا، خط کے انتظار میں تھا، اب واضح اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط جھوٹے مسلمہ کی طرف ہے۔ اب یہ بات اوپر لکھی ہوئی تھی، جو ہی اس نے پڑھی، کچھ پہلے منحوس تھا، پھر شکل پہ اور نحوست چھائی، اب قریب تھا کہ وہ کچھ بکواس کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن صحابہ کرام کہاں برداشت کر سکتے تھے، ابھی وہ بولا بھی نہیں۔ باقی درباری دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں خط میں کیا ہے، حضرت حبیب کو تو پتہ ہے نا خط میں کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا تو حضرت حبیب نے فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھنا، نبی پاک نے تجھے جھوٹا لکھا ہے، تو جھوٹا ہی تو ہے نا۔ بس یہ کہنا تھا کہ پورے اس درباریوں کو، دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب تو جھوٹے ہیں۔ اب تو اس کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کون ہے جو میرے دربار میں مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت حبیب انصاری کو پکڑ لیا گیا اور اس نے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ بالکل میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ فرمانے لگے میں تیری باتیں نہیں سن رہا، مجھے نہیں سمجھ آتی تو کیا کہ پوچھ رہا ہے۔ پھر میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر کہا نبی پاک کا سچے رسول ہے اللہ تعالیٰ۔ کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا میں نہیں سن رہا، وہ لکھا ہوا تو کیا ہے؟ تو وہی ہے جو خط میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ ماننے والا نہیں، اس نے کہا دیکھو اگر جان چاہیے تو کہو میں بھی سچا نبی ہوں، اگر نہیں تو تیرا ایک ایک عضو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت حبیب انصاری نے فرمایا جو تو کرنا چاہے وہ تو کر لے، میں کہوں گا محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں اور تو جھوٹا نبی ہے۔ چنانچہ اس لعین نے آپ کی انگلیاں کٹوائیں اور پھر پوچھا بتاؤ میں نبی ہوں؟ کہا نہیں تو جھوٹا نبی ہے، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کٹوایا، پھر بازو کونی سے، پھر کندھے سے، پھر دوسرے ہاتھ، ہر عضو کے کٹتے وقت کہتا رحم کھا اپنی جوانی پہ، اپنی جان پر ترس کھا، ایک بار صرف اتنا کہہ دے کہ میں بھی سچا نبی ہوں۔ اور حضرت حبیب انصاری ہر عضو کے کٹتے وقت کہتے تھے نہیں تو جھوٹا نبی ہے، محمد مصطفیٰ سچے نبی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کتنا ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت۔ چنانچہ شہید کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد نے ایک بار بھی جھوٹے نبی کو سچا نبی نہیں تسلیم کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں اوہ مولویوں نے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے جی، اگر آمدیاں نوں قادیانیاں نوں مسلمان بن لو تو کیڑا مسئلہ ہے؟ پوچھ جا کے حبیب انصاری سے، بدن کے ٹکڑے کروا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا ایمان سیکھا لیکن ایک بار بھی
اتنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں کہا، حالانکہ خود قرآن کریم میں ہے کہ جان بچانے کے لیے مجبوری کے وقت اجازت ہے بندہ کلمہ کفر کہہ دے، لیکن حبیب انصاری نے کہا میں محمد عربی کا قاصد بن کے آیا ہوں، آج اگر میں جان بچانے کے لیے بات نرم کر دوں ٹھیک ہے، اندر سے تو نہیں کہوں گا، اوپر سے کہہ دوں، دن قیامت تک کہیں مسلمانوں کے لچک پیدا نہ ہو جائے، اتنی مہر لگا دی عقیدہ ختم نبوت پہ، بدن کے ٹکڑے کروا دو مسلمانوں، کبھی اس عقیدے پہ کسی کے ساتھ سودا نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہ پاؤ گے۔ نبی پاک کا ثانی کہاں سے آئے گا، آپ کے غلاموں کی مثال بھی تم نہیں لا سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت کے لوگوں ایک بات یاد رکھ لینا، 30 جھوٹے آئیں گے جو تمہیں کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمیں بھی اللہ کا نبی مان لو، لیکن میرے امتیوں وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ بے ایمان ہوں گے، وہ تمہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کا نبی ہیں، ہمیں مان لو۔ یاد رکھو میری امت کے لوگوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں صرف اللہ کا نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، زور سے بولو، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت کہا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ حدیث کا تھوڑا سا جملہ ہے، بڑا آسان بھی ہے، لا کا معنی نہیں، نبی کا معنی نبی، بعدی کا معنی میرے بعد، اردو میں بھی استعمال الفاظ ہونے والے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، نبی پاک کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ سارے مل کر پڑھیں، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، سارے بولو، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی ذرا محبت کے ساتھ باہر والے بھی بولے، اونچی آواز میں بولے، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، اور فرما گئے خود یہ ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جو بن گئے ہیں غلام ان کے، گونجے گی اب وادی وادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، گونجے گی اب وادی وادی لا نبی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں خود ہادی لا نبی بعدی، بات ہمیں خود سرکار نے بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ان کے بعد نبوت کا مرتبہ کوئی بھی نہ پائے گا لوگوں، کو بے شک ان کے بعد نبوت کا مرتبہ کوئی بھی نہ پائے گا لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی نبی نہ آئے گا لوگوں، آپ نے یہ کہہ کر مہر خود لگا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ یہاں پہ ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے ذلی یا بروزی، وہ مرزا بدبخت سے پوچھا بھی نبی تو آخری ہیں، کہتا جی وہ آخری تھے، میں ان کا سایہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ کوئی ذلی نہ کوئی بر، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے مہر لگا دی ہے، لا نبی، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں کو نبی مانو، اس کو نبی ماننے والے کو مسلمان مانو، اس سے آپ نے دلیل بھی نہیں مانگنی، بس بات ختم کرنا ہو، ٹائم پورا ہو گیا۔ ایک ہے ایمان والے لوہار کا قصہ، جو لوہے کا کام کر رہا تھا، کلاڑی تیز کر رہا تھا، ایک بدبخت اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی مرزے نو نبی من دے ہو،
میرے سے کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی توبہ کرو، میں اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم نبی منواتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا بڑے دلائل ہیں۔ بابا جی تمہیں نہیں پتہ بڑے دلائل ہیں؟ میں نے کہا اچھا دیو جی دلائل۔ وہ شروع ہوا، جو اس کے پاس دلائل تھے وہ بیان کرتا رہا۔ بابا جی چپ کر کے اپنی کلاڑی تیز کرتے رہے۔ جب خوب کلاڑی تیز ہو گئی، اس نے بابا جی سے پوچھا بابا جی میں نے بڑے دلائل آپ کو بتائے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے؟ بابا جی نے چیک کیا کلاڑی تیز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی۔ کلاڑی اٹھائی سیدھی رکھی اس کی گردن پہ، انہوں نے کہا بولو مرزا جھوٹا ورنہ آئی کلاڑی۔ انہوں نے کہا دلائل کو چھوڑ، دلائل ملائل کو بول جھوٹا ورنہ سر لا دے سا میں تیرا، بول مرزا جھوٹا۔ اس نے دیکھا کہ بابا تو بڑا گرم ہو گیا، کلاڑی میری آنکھوں کے سامنے بڑی تیز ہوئی ہے اور لگے گی تھوڑی تو میری تو اتنی جان ہے نکل جائے گی۔ کہنے لگا جی جھوٹا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ بابا جی نے کلوایا ہوگا، یہ بھی کہے وہ بھی کہے۔ اس نے سارا کچھ کہہ دیا، جو کچھ بابا جی نے کہا نا وہ سارا کچھ اس نے کہہ دیا۔ جب سارا کچھ کہہ چکا نا، بابا جی نے کلاڑی نیچے رکھی اور کہا اب تو لے لے کلاڑی اور میری گردن پہ رکھ اور مجھے کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہوں، خدا کی قسم گردن کٹ جائے گی، اپنے نبی کو کبھی جھوٹا نہیں کہوں گا۔ یہ میرے نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے اور وہ تیرے نبی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ چنگا نبی مندا ہے، تھوڑا ڈنڈا دیکھا تو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، چاہے کوئی لاکھ دلائل پیش کرے، جب نبی پاک نے کہہ دیا لا نبی، یہ تو یاد رہے گا نا سب کو، لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمیں رب کی بات بھی کافی ہے، اس کے نبی کا فرمان بھی کافی ہے، اور اس رب کی بات اور نبی کے فرمان پر چوکیداری کا حق ادا کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔